السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس؟ قالوا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت، ایمان مفصل میں خدا پہ ایمان، اس کی صفات پہ ایمان، اس کے پیغمبروں پہ ایمان، ان کے اوپر اترنے والی کتابوں پہ ایمان، ان تک کتابیں، رسالت، پیغامات لانے والے فرشتوں کا تذکرہ، یوم آخرت، حساب کتاب کا دن، اس پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اور آج 7واں ولاگ ہے، اور اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دن ہے کہ جس میں حساب ہوگا، اور بڑا عمیق اور بہت گہرا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور خدا سے ملاقات کو ہم بیان کر چکے ہیں چوتھے ولاگ میں کہ ایک ایک بندے نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اس کا نام پکارا جائے گا۔ ساری دنیا کی انسانیت وہ نظارہ دیکھ رہی ہوگی، اور خدا اس سے ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا۔ اور خوش قسمت ہوں گے وہ کہ جن کے بارے میں خدا ان کو دیکھ کر مسکرائے گا، ان سے بات کرے گا، اور وہ مالی اور معاشی مشکلات کا شکار مسلمان مزدور لوگ اور محنت کش، ان کو دیکھ کر خدا معذرت بولے گا۔ ان کا کیا حساب ہونا ہے؟ اتنا ہی کمایا جتنا اسی دن کھا لیا، یا اس دن کما بھی نہ سکے، بھوکے رہے۔ تو خدائے پاک اس دن ان سے معذرتیں بولے گا کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ محشر کے میدان میں جنت میں جانے والے اور حوض کوثر پہ میرے ارد گرد بہت غریب غربا کی کثرت ہوگی، اور بلکہ وہ ہوں گے جو پسے رہے اور مفلوق الحال رہے اور جنت میں پہنچے کھڑے ہوں گے۔ ان کا تو مال ہی اتنا نہیں ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا گئی ہے کہ حضور نے فرمایا، اے میرے اصحاب، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ کچھ ہو۔ فرمایا دنیا کی بات کرتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو محشر میں آیا کھڑا ہے، اس کی نمازیں بھی پوری ہیں، اس کے روزے بھی پورے ہیں، اس کی حجیں بھی پتنی کتنی ہیں، اور زکاتیں بھی دیتا رہا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کبھی اس کو مارا، کبھی اس کا خون بہایا، کبھی اس کو لعنت ملامت کی، اور اس کو بہتان لگائے اور اس کی غیبتیں کی، اور پھر ان کو حقوق تو اس کے دینے پڑیں گے، اور اس لیے اس کو عبادات میں سے ہی اس کی کفایت کی جائیں گی، کیونکہ قیامت کے دن اصل کرنسی عبادات اور نیکیاں ہوں گی۔ وہ سب کو دیتے جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان جن کا مقروض ہے ان کے گناہ اس پر رکھنے شروع کر دیے جائیں گے۔ پہلے اس کے بعد اپنے گناہ بھی تھے، اب اوروں کے گناہ بھی آ گئے، نیکیاں اس کی وہی تھیں جو زیرو ہو گئیں۔ تو اس طریقے سے وہ پکا ایمان کے بعد ہونے کے اپنے اعمال ترازو میں زیرو لے کے کھڑا ہوگا، تو وہ داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس لیے عبادات پہ زور لگانے والوں کو حقوق العباد کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اس زبان کو بندوں کے ابلاغ تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، گالی گلوچ کے لیے نہیں۔ ان ہاتھوں کو اور اس طاقت کو بندوں کو مارنے اور ان کا حق چھیننے پہ نہیں، بلکہ ان کی ہمدردی کے لیے بھاگنے دوڑنے والے ایدھی بن جانا چاہیے، اور ان کے لیے ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو وہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں
اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔